الحمد للہ الذی نزل الفرقان ورفع عن المؤمنین الإصر والأغلال نصلی ونسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 تا 152 کو سمجھیں گے۔ الحمدللہ پانچواں پارہ مکمل کر لینے کے بعد آج ہم چھٹا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی بری بات کو ظاہر کرنا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی مظلوم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کو بیان کر سکتا ہے، کسی عدالت میں جا کر قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، جو عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہے اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور یہیں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اتنی ہی قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے جتنا کسی پر ظلم کیا گیا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر تم خود ظالم بن جاؤ گے، جیسے سورۃ النحل میں آئے گا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو اسی ظلم کی مثل یعنی اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ظالم و مظلوم اس ہستی سے پوشیدہ نہیں ہے جس نے احتساب کرنا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بری بات کا ظاہر کر دینا تو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ برائی ہوئی، ظلم ہوا، تو وہ اپنا ظلم ظاہر کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، لیکن اتنا جتنا ظلم کیا گیا بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ قانونی چارہ جوئی کریں گے تو خود ظالم بن جائیں گے۔ اگلی آیت میں اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو معاف کر دو۔ دیکھیے اگلی آیت، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء۔ اگر تم بھلائی اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے اور پوری قدرت رکھنے والے، یعنی اللہ جب چاہیں جسے چاہیں دیر اینڈ دن اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوراً پکڑ سکتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ اور پھر معاف کر دینے سے ایک فائدہ اور حاصل ہوگا کہ گہری اور پرانی دشمنیاں محبتوں میں بدل جائیں گی، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تمہارے اور شخص کے مابین جو عداوت تھی، اس طرز عمل سے وہی دشمن تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کر دیں، کہ جس رسول کو چاہیں مانیں اور جس کا چاہے انکار کر دیں، جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں ذرا دو گمراہیاں اس کی طرف توجہ کیجئے۔ ایک گمراہی نئے انداز میں یہ سامنے آئی کہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہی تفریق پیدا کر دی۔ یہ خود کو اہل قرآن سمجھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو قرآن پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے پہنچا دیا،
اب اصل معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی جو تشریح کی تھی نا، وہ اس زمانے کے لیے تھی۔ آج ہم عربی سیکھیں گے اور قرآن کو خود سمجھیں گے، تو یہ بھی ایک تفریق ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جدید دور کی دوسری گمراہی یہ ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے زندگی گزاریں، تب بھی آخرت میں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے، اگر دین اسلام اور قرآن حکیم نے یہی نظریہ پیش کیا ہوتا کہ ہر مذہب پر رہتے ہوئے نجات حاصل ہو سکتی ہے، تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت پر زور دینے کا اسے کوئی حق نہ تھا، اور پھر اس کے لیے اپنا جان و مال لگا دینا اور زندگیاں کھپا دینا بے وقوفی سے زیادہ کچھ شمار نہ ہوتا۔ پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان اصولوں کی خاطر جان کے نذرانے پیش کر دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، بلکہ ان کی محنتیں الٹا انتشار پھیلانے کا ذریعہ سمجھی جاتی۔ تو یہ تو بڑی ایک عجیب گمراہی ہے جو پھیل گئی ہے۔ اب اس بارے میں حق و سچ نظریہ سنیے، اسی کو اپنائیے اور اسی کو پھیلائیے۔ اس کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے، سب کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، آزمائش پر پورا اترنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کی خاطر اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ رسول انسانوں کو سمجھائیں کہ اللہ اس کتاب میں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کتابیں رسولوں پر اتاری گئیں اور لوگوں کو حکم دیا گیا اسی کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں۔ سب سے آخر میں قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جس کو ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ تو گویا اب ہم پچھلی تمام کتابوں کو اور تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کے سچے رسول تسلیم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق اب ہم عمل پیرا ہوں گے تو صرف اور صرف دین اسلام کے اصولوں پر جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اس ساری تفصیل کے بعد اس آیت نمبر 150 کو دوبارہ دیکھیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق پیدا کر دیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں، کہ کچھ رسول کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے، رسول کو ماننا ضروری ہی نہیں ہے، اس کی احادیث اور سنت کو ماننا ضروری ہی نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ کفر و اسلام کے درمیان کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک پیغمبروں کو نہ مانا جائے، اور جو کچھ انہوں نے اللہ کی طرف سے مجمل و مفصل پہنچایا ہے اس کی تصدیق نہ کی جائے، ورنہ تو یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کے بارے میں سنیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے، نہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، رسولوں اور کتابوں کے پورے سلسلے کو اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
ایسے ہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔